سے دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا بھائی یہ غلام مجھے دے دو، وہ دے دیتا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا غلام اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا بھائی میں اتنے پیسے دے دوں گا کما کے تو مجھے آزاد کر دینا۔ تو جب کوئی غلام ایسا ایگریمنٹ کر لیتا تو پھر قرآن حکم دیتا کہ اس کی مدد کرو، تم اگر کسی نے ایسا ایگریمنٹ کیا ہے تو غلامی کو آزاد کرانے میں پیسہ خرچ کرو۔ آج اس آیت پر اس طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ غلام تو اب ختم ہو گئے دنیا میں، لیکن غلاموں جیسی زندگی بہت سے لوگ بسر کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، سندھ میں آپ جائیں تو بہت سے لوگوں کو کیا کیا ہے کہ مالداروں نے قرضے دے دے کے ان کسانوں کو سودی قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے۔ ان کو قرضے دے دیے اتنے، اب وہ بیچارے قرضہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے، جب آپ نے کسی کو قرضہ دیا تو قرضہ ہی واپس لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس سے اس قرضے کی بیس پہ ذرا سی بھی خدمت نہیں لے سکتے آپ، کیونکہ وہ بھی سود میں آئے گی۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو قرض کے علاوہ بھی مزید نفع کھینچ کے لا رہا ہے نا، وہ سود ہی میں آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے قرضہ دے دیا یا 1,00,000 روپے قرضہ دے دیا۔ ہمارے ایک جاننے والے کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے کسی بائک کے میکینک کو نا چند لاکھ روپے قرضہ دیا۔ اب وہ بیچارہ قرضہ ادا کر نہیں پا رہا ہے تو یہ اپنی بائک لے جاتے اور اس سے فری میں ٹھیک کروا کے لے آتے، وہ بھی ٹھیک کر دیتا کہ چلو یار اس بہانے مجھے قرضہ چھوڑا ہوا اس نے۔ میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا یہ سود میں آئے گا، وہ آپ کی بائک فری میں جو ٹھیک کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے پیسہ دینا ہے اور ابھی میرے پاس دینے کی قدرت نہیں ہے، تو یہ گریوی میں چلو اس بہانے یہ ٹالتا رہے گا مجھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے اس کا اپنا قرضہ لیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو کسی بھی طرح سے جب کوئی جس پہ قرضہ ہو وہ مجبور ہو کے اگر آپ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی سود میں آئے گی۔ ہاں مجبور نہیں ہے وہ، اور نہ اس سے کوئی ایگریمنٹ ہے، نہ وہ کسی طرح سے پابند ہے، پھر اگر کوئی خوشی میں کچھ کر رہا ہو تو وہ تو آپس کی دوستی یاری کسی کی بھی ہو سکتی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لیکن اگر کسی کو قرضہ دے کے آپ کسی بھی طرح سے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گی یہ بھی چیز۔ تو قرآن کہتا ہے غلامی سے نکالو۔ آج دنیا میں بڑی طاقتوں نے غریب ملکوں کو قرضے دے دے کے غلام بنایا ہوا ہے، تو کسی غریب ملک کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنا تاکہ وہ عالمی طاقتوں کے شکنجے سے نکلے، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ اور اپنے آپ کو مالدار بنانا، اس نیت سے پیسہ کمانا کہ تاکہ میں کسی کا غلام نہ بنوں۔ دیکھیں جب انسان، میں نے بار بار بیان میں بتاتا ہوں کہ غربت کی 2 قسمیں، ایک وہ غریب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بہت سارے صحابہ غریب تھے، بہت سارے بزرگان دین زیادہ تر تو غریب ہی تھے، علماء میں اکثریت غربا اور مساکین ہی کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ غربت ہے جو اللہ کی طرف سے، اس میں انسان قصوروار نہیں ہے، اس غربت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس غربت میں انسان استغنا میں رہتا ہے، اور اس غربت پہ بڑے فائدے ہیں۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، لیکن ایک غربت وہ ہوتی ہے جو اپنی حماقتوں کی بیس پہ ہوتی ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس غربت کے بڑے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اس میں آپ کی غربت سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا کے آپ کو غلام بناتے ہیں اور آپ سے ایسے کام کرواتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ تبھی ایک روایت میں آتا ہے قاد الفقر ان تکون کفرا او کما ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایت کی سند پر مجھے زیادہ یعنی تحقیق نہیں ہے کہ حدیث یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن اس کا مضمون بہرحال ٹھیک ہے، یعنی اس حدیث صحیح ہے یا ضعیف اس کی مجھے ابھی فی الحال تحقیق نہیں ہے، لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے حدیث میں کہ فقر جو ہے نا بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ غریب عورت اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، غریب آدمی اپنا ایمان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اختیار سے اس زمانے میں مسکین اور غریب بننے کی کوشش کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے وہ ایمان کا سودے بازی پر اتر آتا ہے۔ اپنے ملک، ہمارے ملک کا حال دیکھیں جو پاکستان کا اس وقت چل رہا ہے، ہم نے قرضے لے کے اپنے آپ کو غلام بنا دیا۔ اب ہم پر ہماری پالیسی، یعنی بہت ساری پالیسیاں ہم پر دوسروں کی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے اپنے ملکوں کو بھی غربت سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے خاندان کو بھی، اپنے آپ کو بھی، تاکہ ہم غلامی کے طوق سے نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو صرف اپنی غلامی پسند ہے، انسان کی غلامی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کوئی عہد کرو تو اس کو پورا کرو، یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مشرق مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی نیکی اس میں منحصر نہیں ہے، اصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، معاہدہ کر کے اس کو پورا کیا کرو، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہ کیا کرو۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جسمانی بیماری ہو یا مالی پریشانی ہو یا میدان جنگ ہو، ان تینوں مصیبتوں میں تم نے صبر کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کسی کا دین چیک کرنا ہونا تو مصیبت میں دیکھو، جیسے فرماتے تھے کہ تھرمامیٹر سے بخار پتہ چلتا ہے نا کہ یہ دھوپ سے ماتھا گرم ہے یا بخار سے گرم ہے، تو یہ ایسے نہیں پتہ چلتا ہے، تھرمامیٹر لگانے سے پتہ چلتا ہے، تھرمامیٹر بتا دے گا کہ یہ بخار کا گرم ہے، دھوپ کا گرم نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی واقعی دیندار ہے یا نہیں ہے اندر سے، تو مصیبت میں دیکھا کرو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ بوکھلا جاتا ہے، اٹھ پٹانگ باتیں شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب اس میں یہ دین نہیں ہے۔ اور اگر
اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ واقعی اللہ پر اس کا ایمان ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، صرف زبانی دعوے نہیں کرتا اللہ کے وجود کے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ لوگ ہیں سچے، یعنی ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ تو چونکہ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی ہے، تو اب یہ مومن نہیں ہے، یعنی یہ سچے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ سچے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ نے کہا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا، جب اللہ نے کہا تو بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو اللہ نے ان کو جو کہا، اللہ نے ان کو صدقے کا کہا، اللہ نے ان کو زکوٰۃ کا کہا، اللہ نے ان کو نماز کا کہا، اللہ نے ان کو کہا معاہدوں کو پورا کرو، انہوں نے معاہدے پورے کیے، تو سارے احکام پر تو یہ عمل کر رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم صرف باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے کہ یہ ان کو بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کر لیا، کعبہ کی طرف رخ کیوں کر لیا۔ آج بھی بہت سارے مذہبی اسکالر ایسے ہیں جو باتیں بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں، عملی زندگی میں آپ ان کے دیکھ لیں کہ ان صفات میں سے کوئی صفت بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے باتیں تو بہت اچھی اچھی ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر جب تک ہم یہ صفات پیدا نہیں کریں گے، ایمان آخرت پر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، اور لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے کا جذبہ، اور نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا جذبہ، اور معاہدوں کی پابندی کرنے کا جذبہ، اور ہر طرح کی مشکلات میں صبر کا جذبہ، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں ہمارا شمار سچے لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم آیت تھی، اس لیے میں نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ ایک اور حکم اللہ نے اسی صورت میں، اسی پارے میں اللہ نے رمضان کے روزے بھی ہم پہ فرض کیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا، تاکہ جو تمہاری بریکیں فیل ہو گئی ہیں نا، پورے سال اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے رہتے ہو، حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا، تو اللہ حلال بھی ہم سے چھڑوا دیتے ہیں، کیونکہ جب حلال بھی انسان چھوڑ دے گا تو حرام کا چھوڑنا آسان ہوگا۔ تو جو رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے گا کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو، اس کو تو تقوی ملے گا، جو اس نیت سے نہیں رکھے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ روزے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن جو حکمت تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ اس نیت سے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو، اور تہجد اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے اور ہم سے برائیاں چھوٹ جائیں۔ اسی میں پارے میں اللہ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اس کی دعا، قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں رمضان کے ساتھ اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روزہ، رمضان اور دعا ان کی آپس میں بہت مناسبت ہے، اس لیے رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ تو ساری ضائع جا رہی ہیں، اس لیے وہ دل لگا کے دعا مانگتے بھی نہیں ہیں، ایسے سرسری مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ٹرائی کر کے دیکھ لینا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے قبول ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کس طرح سے قبول کر رہا ہے، قبول لازمی کرتا ہے وہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور بھیک مانگیں اور اللہ نہ دے۔ دنیا میں جب کوئی چھوٹا سا سخی بھی ہو نا، اس کے سامنے کوئی فقیر ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پکڑا دیتا ہے اس کو، تو اللہ سے کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ آپ کو دینا۔ تو یہ جو سوال ہے نا کہ ہم مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعائیں مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے اور پھر ایک دن آ کے بولتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو نبی نے فرمایا اس دن سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس نے کیوں کہا میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں کرتا، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ کر رہا تھا قبول۔ وجہ اس کی یہ کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے نا اس طرح قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح اللہ قبول کرنا شروع کر دے کہ آپ نے کوئی چیز مانگی اسی وقت مل جائے، پھر تو ساری دنیا مسلح لے کے سنبھال لے اور دعائیں ہی مانگتی رہے، وہ سارے کام کاج چھوڑ دے۔ تو اللہ نے کچھ معاملہ غیب کا رکھا ہے، قبول کرتا ہے لیکن اپنے انداز سے کرتا ہے۔ اب وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں قبول کرنے کے۔ آپ ایک چیز مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا آلٹرنیٹ اس سے اچھا دے دیتا ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں پتا چلتا کہ یہ قبول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے تو جو مانگی ہوتی ہے وہ ملی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو دوسرے اچھی آلٹرنیٹ تمہیں جو چیز ملی ہے وہ تمہاری دعا کی وجہ سے ملی ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملتی، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اب مصیبت ہم نے آتے ہوئے دیکھی نہیں ہوتی تو ٹلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے مصیبت اس پر آنی تھی اور میں نے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبت ٹال دی ہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم دعا اجر کے طور پر قیامت کے دن محفوظ ہو جاتی ہے وہ۔ تو یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیسے قبول کرتا ہے، تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اسی صورت میں اللہ نے ایک
بہت اہم حکم یہ بھی دیا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، اور حکام کو رشوتیں کھلا کے کسی کا حق نہ مارا کرو۔ یہ بھی لگتا ہے بہت پرانی بدعت ہے، ہمیشہ سے دنیا میں رائج رہی ہے کہ حکمرانوں کو، ججز کو، عدلیہ کو پیسے کھلا کے ان سے ظلم کروانا، کسی کا حق مار لینا۔ تو اللہ نے کہا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور کھلاؤ بھی نہیں ناحق طریقے سے، یعنی رشوت بھی مت دو کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کہ کسی کا حق جو ہے تم دبا لو۔ اسی صورت میں اللہ نے حج اور عمرے کے حکام بھی بیان کیے اور فرمایا کہ حج جو ہے فمن فرض فیہن الحج، جو بھی حج فرض کر لے گا اپنے اوپر، عمرے کا بھی یہی حکم ہے، علماء نے بیان کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو آپ احرام عمرے کا باندھے یا حج کا احرام باندھے، تین پابندیاں آپ کے اوپر احرام کے بعد آ جائیں گی۔ کوئی بےہودہ بات زبان سے نہیں کرنی آپ نے، نہ کوئی عمل کرنا ہے، ولا فسوقا، اور کوئی فسق و فجور کی بات، اور ولا جدالا، اور کوئی جھگڑا۔ احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا، چیخ و پکار کرنا، یا کوئی بےہودہ بات کرنا، یا کوئی گناہ کرنا، یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہوا تھا زودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ جب حج یا عمرے کے سفر پہ جایا کرو نا تو زاد راہ لے کے جایا کرو۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توکل کا غلط مفہوم جو ہے نا اس پہ رد کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کا کے ذہن میں توکل یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کریں گے، نہ وہ کمانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا ہمیں، تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ پھر وہاں جا کے جب بھوک سے برا حال ہوتا تو ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے جا کے۔ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا نا، اللہ تو کھلائے گا لیکن اللہ پہلے جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو آپ۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے ہم کسی سیٹھ کے گھر جا رہے ہوں دعوت پہ تو سیٹھ کھلائے گا نا وہاں بٹھا کے ہمیں، تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اللہ ہی کھلائے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے من و سلوہ اتاروں گا؟ اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، اللہ نے انتظام